هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه أرزقك أن وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان أدركني یا صاحب الزمان آغسنی یا حضرت غازی عباس علیہ السلام آدرکنی یا مولا یا ہادی یا مہدی علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد آل محمد کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھ لے سر صحبان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا باللہ طیبین الطاہرین المعصومین الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولائے الحسین علیہ السلام وجلا اعیننا بالبکاء الحسین علیہ السلام ثم الصلاة والسلام على اباء الحسین و اجداء الحسین صلوات اللہ صلی علی محمد و آلِ محمد۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، یقیناً اس بندے پہ مالک راضی ہوتے ہیں جو بندہ ذکر اہل بیت میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آج کا دن امت مسلمہ پہ نہیں، پوری کائنات پہ بہت بھاری دن ہے۔ دنیا کے مزاج ابھی بھی اپنی سوچوں پہ اٹکے ہوئے ہیں، ذہنوں کی خلشیں ابھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی معرفت ہو گئی، وہ معرفت کی میم کو نہیں سمجھ سکا۔ جب انسان کو معرفت ہوتی ہے، انسان ویسے ہی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیاوی نظام سسٹم انسان کے اندر رائج ہو چکا ہے، اسے کون تبدیل کرے گا؟ جب تک توسل نہ ہو، اپنے مالکوں کے ساتھ عشق نہ ہو، اپنے مالکوں کے ساتھ مودت نہ ہو، تب تک کچھ نہیں مل سکتا۔ ہزار بندہ سجدے کرے، سجدے کرنے کے بعد اسے یقین بھی نہ ہو تو پھر اس سجدے سے بہتر ہے کہ بندہ سو جائے۔ صاحبان ایمان، بندہ اس وقت بندہ بنتا ہے جب اسے معرفت ہو جائے کہ میں کس کا بندہ ہوں۔ توجہ ہے، بندے کو پتہ چل جائے کہ میں کس کا بندہ ہوں۔ ہر بندہ بندہ نہیں، بندہ وہی ہے جس میں بندگی ہو۔ چپ کر گئے ہو تسی سارے؟ جس میں بندگی ہو۔ بندہ وہی ہے جس میں حیا ہو، بندہ وہی ہے جس میں غیرت ہو۔ غیرت اس وقت آ نہیں سکتی جب تک در علی پہ جھکا نہ جائے۔ سلامت رہو تو بول حیدری، کیونکہ علی نظام ہے، علی روح ہے۔ روح چلی جائے تو اکثر میں کہتا ہوں بندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ علی ہے تو سب کچھ ہے، علی نہیں تو نماز بھی نہیں۔ چپ کر گئے ہو؟ علی نہیں تو روزہ بھی نہیں،
علی نہیں تو حج بھی نہیں، علی نہیں تو زکوٰۃ بھی نہیں، یعنی کوئی عمل قابل قبول نہیں اگر اس بندے کے دل میں علی کی محبت نہیں۔ کسوٹی میں نے دی ہے، حدیث میں نے کو گھڑی اپنی طرف سے، پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں علی کی محبت نہیں، توجہ ہے صاحبان، اب مولا علی کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ساری رات شب بیداری کی ہے، اعمال کی ہے مولا کی بارگاہ میں، لیکن ہمارے جتنے اعمال ہیں لیکن کرم کی جب نگاہ پڑتی ہے نا تو اللہ ایک چھوٹی سے نیکی کے بدلے بھی جنت دے دیتا ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں ہم کوئی جنت کی لالچ کی وجہ سے عبادت نہیں کرتے، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں جس خدا کو علی جھکتا ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، مالک آپ کو سلامت رہو۔ جس مالک کو علی جھکتا ہے، اور وہ جملہ ہے میرے امیر علیہ السلام کا، علی فرماتے ہیں چاند سورج گواہ رہنا تو نے کبھی بھی علی کو سوتے ہوئے نہیں پایا۔ سلامت رہو، آباد و شاد، ذکر میں بولنا عبادت ہوتی ہے، یہ وحد علی کا فکرہ ہے۔ اے چاند اے سورج گواہ رہنا تو نے کبھی بھی علی کو سوتے ہوئے نہیں پایا۔ اگر علی سو جائے تو اللہ کی مرضییں لیتے ہیں۔ توجہ صاحبان، حالانکہ امیر المومنین نے منبر کوفہ پہ یہ فکرے کہے تھے، یا علی، یہ میرے بادشاہ نے فکرے کہے تھے، کس کی طرف سے؟ بندوں کی طرف سے نہیں، ساروں، یہ چاند ستارے، یہ سیارے، یہ ساروں، حالانکہ انہیں جو نور ملتا ہے وہ علی کی پیشانی سے ملتا ہے۔ توجہ ہے، یہ جمکتے ہیں، چمکتے ہیں، ان میں شعائیں ہیں، ان میں طاقت ہے، ان میں سب کچھ توانائی ہے۔ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی پیشانی کے معجزات ہیں۔ توجہ ہے، اور مولا علی نے منبر کوفہ پہ، اے چاند اے سورج گواہ رہنا تو نے کبھی بھی علی کو سوتے ہوئے نہیں پایا۔ علی تو کبھی سوئے نہیں، ایک ہی رات سوئے ہیں۔ توجہ ہے، یا علی کس وجہ سے سوئے؟ جنت کی غرض، فرمایا جس کے بیٹے جنت کے سردار ہوں۔ نہیں، ابھی سوچ میں ہو، علی کو سوچا نہ کرو، دل میں رکھو، سارا کچھ کب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سوچنے والا بندہ ملعون ہو جاتا ہے، ابلیس ہو جاتا ہے، ان پہ تحقیق نہیں، ان تسلیم کیا جاتا ہے۔ جنت کی وجہ سے علی سوئے؟ نہیں، جنت کے سردار علی کے بیٹے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، قسیم النار والجنہ، جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا میرا بادشاہ علی ہے۔ توجہ ہے صاحبان، حج صاحب مالک آپ کو سید دے، جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا میرا مولا علی خود ہے۔ خاتون جنہ علی کی زوجہ، یہ جتنے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے پل صراط پہ، میزان پہ، یہ سارے مولا علی کے نوکر۔ نہ ابھی تم سوچ میں ہو، اگر تھوڑی سی بیداری کرو، یہ جتنے فرشتے سارے نوکر، یہ نوکر نہ ہوتے تو آلے بیت پہ آ کے روٹیاں مانگتے، انہیں تو بھوک نہیں لگتی، یہ درے اہل بیت پہ آئے کیوں؟ توجہ ہے میری طرف آپ کی؟ انہیں تو بھوک نہیں لگتی، یہ تو کھاتے نہیں ہیں، یہ آئے کیوں؟ ہمیں سمجھانے کے لیے، تم جو وہاں سے مانگتے ہو، ہم ہیں عرش والے۔ سلامت رہو، بات سمجھ میں آ جائے تو بول دینا چاہیے نا، یہ عرشی مخلوق ہے، عرشی، حمید اصغر صاحب، یہ عرشی مخلوق ہے، فرش پہ آئی بھی کہاں؟ مولا علی کے در پہ، دہلیز پہ آئی۔ ہم غریب ہیں،
ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، اور بھائی ہمیں درس دینے کے لیے اور وہاں سے مدد مانگنے والوں جو کہتے ہیں یا علی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، یہ جتنے فرشتے ہیں یہ سارے عرش والے فرش پہ آتے ہیں ہمیں بتانے کے لیے، جاہلو تم وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عرش والے فرش والے علی کے در پہ آتے ہیں۔ ہم عرش والے علی کے در پہ آتے ہیں، اس در سے مانگا کر، یہی در اللہ کا در ہے۔ امیر علیہ السلام کا، سرکار میرے بادشاہ کا سونا، مالک مرضی کی بات نہیں تھی، شعور کی بات تھی۔ علی شعور کو اجاگر کرتا ہے، ذہنوں پہ قبضہ ہے میرے بادشاہ کا۔ توجہ، یہ جو رات آپ نے گزاری ہے نا، یہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ لیلۃ القدر میں کیا ہے؟ جاؤ قرآن پڑھنا، ترجمہ کھول کے دیکھنا، واضح ہے دین۔ مولوی اگر ایک آیت کو سمجھ لیتا تو دین سمجھ میں آتا، اسلام سمجھ میں آتا، شریعت میں سمجھ میں آتی، قرآن کے وارث سمجھ میں آتے، حقیقت سمجھ میں آتی۔ سمجھا نہیں قرآن کو۔ قرآن کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا، اسے پڑھا گیا، اسے سمجھا نہیں گیا۔ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے تم، اسے پڑھا گیا، رٹا مارے کے، آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں۔ بھائی آنکھیں کھول کے پڑھو گے تو پتا چلے گا اس کا پیغام کیا ہے، اس کا نقطہ کیا ہے۔ سلام علیہ بادشاہ نے قرآن کو بس آگے قبلہ ذاکر صاحب، اور میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ آواز میری نکلے گی نہیں، میں تو مولا سے کہہ رہا تھا مولا تیری ڈیوٹی دینی ہے۔ خدا کی قسم مولویوں نے یہ قرآن فقط پڑھا ہے، سمجھا نہیں۔ قرآن سمجھتے تو اہل بیت کی ذات سمجھ میں آتی، اہل بیت کو سمجھتے تو قرآن سمجھ میں آتا۔ قرآن کے ساتھ انصافی یہی ہوا ہے، مولویوں نے رٹا مارا ہے، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن پہ غور نہیں کیا، قرآن پہ تدبر نہیں کیا۔ قرآن کو سمجھتے تو علی بھی سمجھ میں آتا، حسین بھی سمجھ میں آتا، معصوم بھی سمجھ میں آتے۔ کیوں؟ میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا۔ ہن تسی چپ رہو گے تو بڑی وڈی گل ہے تہاڈی بھائی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو۔ اور اللہ جدو کہہ رہا تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اللہ کو پتا تھا یہ جتنے مفسر ہیں نہ بھائی نہ، یہ جتنے مفسر ہیں، یہ جتنے راوی ہیں، یہ جتنے شیخ الحدیث ہیں، توجہ ہے، صلوات پڑھیے گا۔ یہ جتنے ہیں کسی کی نہیں سوائے معصوم کے۔ توجہ، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میں بڑے ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں۔ جتنے ہیں یہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ توجہ چاہتا ہوں، سوائے معصوم کے کوئی نہیں جاتا۔ اس میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، کاف یا عین صاد، سارے کہتے ہیں اس سے یہ مراد، اس سے یہ مراد ہے۔ اصل وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے، لوگوں نے قرآن پڑھا ہے سمجھا نہیں۔ لوگ اگر قرآن کے وارثوں سے قرآن لیتے، میں عرض کی ہے، میں نے عرض کیا ہے، قرآن کے وارثوں سے لیتے پھر قرآن سمجھ میں آتا۔ اور گونگے کی رمج گھر والوں کو ہی پتا ہوتی ہے نا، قرآن تو چپ ہے۔ چپ کر گئے ہو تسی؟ قرآن کوئی بولتا ہے، قرآن ان سے بولتا ہے۔ گھر میں گونگا ہو نا تو گونگے کی رمج گھر والے جانتے ہیں، وہ کرے گا، ماں کو پتا ہوگا یہ پانی مانگتا ہے،
قرآن ہے چپ. اس چپ قرآن کا کیسے پتا چلے؟ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانو، تم کیا جانو. جب اللہ کہہ رہا ہے تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ رات جو آپ نے گزاری ہے نا شب داری میں، یہ لیلۃ القدر کی اصل میں رات تھی. تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی اللہ قرآن میں سوال بھی خود کرتا ہے، جواب بھی خود دیتا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہ ہزار مہینوں سے افضل. اس میں ملائکہ آتے ہیں، رکھ مولوی دے سر تے قرآن پوچھ ہونے کلوں ملائکہ نوکر کنا دینے. اس بندے نے آسان کیتا جڑا ایتھے بولیا بھائی، جنہیں ایتھے بھی ہاتھ بان کے نہ تھا کوئی نہیں ذہن چیزوں دے گل نہیں آئی تو پھر وہ بڑا بڑا چودھری ہوئے گا نا. تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ہزار مہینوں سے افضل. ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ ہیں آل محمد کے نوکر غلام. میں شروع جی آکھیا وقت بڑا نوکر نہ ہوتے تو اہل بیت کے دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتے، مسکین کہتے، یتیم کہتے، اسیر کہتے. انہوں نے بھوک کو نہیں لگ دی. اے آئے اس واسطے نے ہزار مہینوں سے افضل. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ. میں ان ترجمہ کرن لگا، چاہے جس تو وڈا کوئی معرفت والا بھی بندہ ہوئے تو بھی ترجمہ جا کے کروا لوے. ماتے نہ سمجھا ایتھے ہی ہے گا تو اکو جی آئیے. گل ذہن چ رکھنا، یہ کس کے امر سے آتے ہیں؟ جو ایمان والے بولے آئیو، سارے ایمان والے بیٹھے، کس کے امر سے؟ جو وقت کا امر ہو. میں قربان جاواں جنہوں نے گل منظور حسین سمجھ چاہیے، جنہوں نے سمجھ چاہیے انہیں ہی بننا نا. کس کے امر سے یہ فرشتے آتے ہیں؟ فرشتے یہاں بھی ہیں، یہاں بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ امر سے آتے ہیں. تو تمہارے وقت کا اول الامر کون ہے؟ میں ترجمے دا ضامن پورا میں ذمہ دار ہوں. اس کے امر سے آتے ہیں. یہ ہر جگہ جاتے ہیں، جہاں کوئی حبدار ہو چاہے گناہگار ہو جیسا بھی ہو، یہ آتے ہیں تمہارے اعمال لکھنے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ ہزار مہینوں سے افضل ہے. اس میں ملائکہ آتے ہیں آکے. اب یہاں پہ بڑے ترجمے ہوتے ہیں کہ جی مولوی کہتے ہیں جی لیلۃ القدر کی رات کو جاگو سارے گناہ معاف ہو. میں کہتا ہوں ذکر علی میں آ کے بیٹھو سارے گناہ معاف ہو. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. جنہ دے حجے بھی حاضری سارے گناہ معاف. یہ امام حسین کی قبر ہے. میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، جو بندہ ایمان سے اس دروازے پہ آ جائے، جڈا وڈا گناہگار ہوئے، ایک کریم نے اور تو وڈا تو گناہگار کوئی نہیں نا. حسین دے بوئے تے آیا ہے، حسین پاک نے استقبال کیتا ہے. جڑا نیت نال آ جائے، اندروں آ جائے، کنڈی مار کے نہ آوے میں نو فلانے نے آکھیا تو فلانے نہیں آکھیا، فلانے دی میں نو گل کو نہیں ہوندی. اندروں پاکاں دا حیا کرے. مولوی تے آکھے لگ کے علی نو چھڑے نا. واہ بھائی واہ. مالک تو انو اجے بھی میری تو گل ہی کوئی نہیں ہے گی. ہے گا میں بھی مولوی ہاں، لیکن میں وہ مولوی نہیں جلا تسی سمجھتے ہو. مولوی کا لیکن مولوی بہت بڑا منصب ہے. جسے مولا کی خبر ہو تے میں نو قرآن دی قسم ہے سانو اپنی خبر کوئی نہیں. واہ بھائی واہ. تو انو نہیں سمجھ گل لے چاہی تے پھر میں کی کراں؟ ہوئے جو تو بے قصور تے میں کی کراں؟ لیلۃ القدر کی رات کو جاگو سارے گناہ معاف. مولا علی کی محبت ہے، وہ سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے. علی کی محبت ہر گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ میں تو نہیں لکھی، پہلو دی لکھی ہوئی ہے، تو حدیث بھی مستند ہے. علی کی محبت ہر گناہ کو کھا جاتی ہے.
ایمان ہے؟ ایمان ہوئے تو پھر بولے آ جو، تو جڑے اندر نہ ہوئے بے شک نہ بولے آ جو، ان دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جڑا رسول دی محفل چ بیٹھ کے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ رسول سے بڑا کوئی مبلغ ہے؟ کوئی نہیں۔ لیلۃ القدر کی رات کو جاگو، جنہ جاگیا ہے، جنہ اہل بیت دے دشمنہ تے لعنت کیتی ہے، انہاں بڑا اجر لے آئے۔ پتہ نہیں ایک لعنت پیچھے کتنا ثواب ہوتا ہے، اور وقت نہیں ثواب میں دسا کتنا کچھ ثواب۔ لیلۃ القدر کی رات کو جاگو، سارے گناہ معاف۔ میں اپنی طرف سے حاجی صاحب نہیں کہہ رہا۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا کتنے گناہ؟ معصوم نے فرمایا قدر النجوم، آسمان کے ستاروں جتنے گناہ معاف۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تواڈے ان گناہاں دی معافی ہون لگی ہے۔ ہتھاں نوں پھیلا کے اپنے گناہ معاف کرا لو۔ جڑی ہتھاں دی لکیراں نے نا اج ود جاڑیاں نے، تے اج جنہاں دے مقدر بند نے او کھل جانے نے، کیونکہ جتھے علی دے در تے نہیں کھلنے تے ہن کھلنے کتھے نے؟ آنا مدینہ تے وائل میں والی جب باپ آئے اس پوے تے آ کے نہیں کھلنے تے کدی بھی نہیں کھلنے، اور جتھے نبیاں دے سارے وقت کھلن او داری علی آئے۔ حیدری! لیلۃ القدر کی رات کو جاگو، سارے گناہ معاف۔ قدر نو آسمان کے ستاروں جتنے گناہ معاف، ریت کے ذروں جتنے گناہ معاف، سمندر دی جھگ جتنے گناہ اور معاف۔ تسی ادراک ہی نہیں کر سکتے سمندر دی جھگ ہوندی کنی ہے، تسی سمجھ ہی نہیں سکتے، کوئی کمپیوٹر اندازہ لا ہی نہیں سکتا۔ ریت کے ذرے جتنے ہوں گناہ معاف۔ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے۔ یعنی اللہ، وہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ علی نے 19 رمضان کو یہی فکرہ کہا تھا، فوزتو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کائنات میں بہت علی ہے، ایک علی ہے۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا میں کامیاب، کیونکہ کامیابی کی سند اللہ دیتا ہے۔ اللہ جانے کس بندے کو یہ فکرہ پسند ہوگا، کس کو نہیں ہوگا، کیونکہ اس علی کا اور اس علی کا مزاج ہی ایک ہے۔ حیدری! اس کا مزاج ہی کوئی۔ لیلۃ القدر کی رات کو جاگو، سارے گناہ معاف۔ آسمان کے ستاروں جتنے گناہ معاف، ریت کے ذروں جتنے گناہ معاف، سمندر کے قطروں جتنے، جھاگ جتنے گناہ معاف۔ ایک بندہ پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا یا مولا مجھے اس رات کی عظمت کا پتہ نہیں تھا۔ ہو جاندہ ہے نا، تو جنہیں شبے داری یا گلیاں بزارانچ کی تھی انہوں نے گل میں نہیں کر رہا۔ توجہ ہے؟ میں تو گل انہوں نے کر رہا نا جنہیں پاکاں دے ذکر چاہ کے بیٹھے، تسبیح کی تھی، ابن ملجم تے جنہیں لعنت کی تھی، انہوں نے گل کر رہا۔ پھٹے تے بہنا عبادت کوئی نہیں ہے گا، ذکر چ بہنا عبادت ہے۔ میں التجا ہی کراں گا نا۔ اس نے کہا مولا میں بیمار تھا، مولا مجھے اس رات کی عظمت کا پتہ نہیں تھا، مولا مجھے اس رات کی عظمت کا پتہ ہوتا، مولا مرتے مر جاتا، یہ رات ضرور جا کے گزارتا۔ خدا کی قسم معصوم کے چہرے پہ، کیونکہ معصوم کی بارگاہ میں کوئی بندہ مایوس واپس لوٹ کے جاتا نہیں۔ حدیثہ خدا کی قسم معصوم نے فرمایا کیا مولا مجھے اس رات کی عظمت کا پتہ ہوتا، مولا مجھے اس رات کی توقیر کا پتہ ہوتا، مولا مرتے مر جاتا، یہ رات ضرور جا کے گزارتا۔ خدا کی قسم معصوم فرماتے ہیں او بندہ خدا مایوس کیوں ہوتا ہے؟ علی کے بھوکے شیعہ کو وقت کھانا کھلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ حیدری! سکت کھانا نہیں کھلا سکتا، ختم ہو گئی بھئی۔ فات جعفری ویندہ پہ مکھ گئی مجلس میری۔ مولانا نے فرمایا کھانا نہیں کھلا سکتا، اے مومن واسطے گل ہے، خلوص سے مومن کو پانی پلا دے۔ توجہ ہے؟ اندروں نہ تو کنڈی نہ ماری، اندروں بے ایمان نہ ہوئی، صرف تو نہیں چاہ پیا سکتا، نہیں کھانا کھلا سکتا، نہیں تیرے کو پیسے، اندروں صاف ہو جائیں۔
کیونکہ بندہ وہی ٹھیک ہے جن اندر صاف ہوئے تے اندر اندر ہی صاف ہوتا ہے جن دل چلی ہوئے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. حاجی صاحب پانی پلا دے، دو لڑے ہوئے مومنوں میں مسلمانوں میں صلح کرا دے، کسی یتیم کی مدد کر دے، کسی مسکین کی مدد کر دے. اے نہ کریں جے نہ مدد کریں کہ ان دی مدد کردیاں نال فوٹو چکا لے. یہ ترجمہ کسے کوئی نہیں کرنا. دکھاوے کی عبادت نہیں، کسی دی مدد کرنی ہی انج دیویں ایس ہاتھ نال اینو پتہ نہ ہوئی. سیلفی اس غریب دی نہ لویں، اگے غریبی اتوں اس غریب دے اتوں کچل نہ دیویں، رگڑا ہی نہ چاڑ چھڑی، کسی دی مدد کرنی. اب تو نظام ہی بن گیا جی، اگے دینا یہ امتحان، اگے لو نہ ویخ اپنے اندر لو ویخ. تے جنہ ایتھو کھادا ہے نا چپ کر گئے ہو. میں تھوڑی جی تبلیغ بھی کاری چھڑا نا، انہاں دا پھر ایتھے ہی امتحان ہوتا جو، ایتھے ہی بیماری لگ دیئے، کوئی نہ کوئی ایسا کم ہو جاندہ ہے، مولا امتحان چپا لیندے نے. اے ہاتھ بننے، اے پاکان دا دروازہ ہے، ایتھے بادشاہ حاضر ناظر نے. کدی ذہن نہ رکھنا بادشاہ ہر جگہ تے حاضر ناظر نے. اندروں حیا کیتا کر اندروں. اے اندر والا سارا کمالات ہی، باہر والا کوئی نہیں. باہر والی ٹوپا ٹاپی جنی بھی ہے گی نا اوتھے لگی جانا ہی، اوتھے قبر دے وچ تے اوتھے کسے بھی نہیں آنا ہی. کتاباں دے وچ آئے اوتھے آنا ہی تے مولا علی آنا ہی. واہ بھائی واہ. ایتھے جڑے بولے ہو میں تواڈے تے راضی ہاں. مولا نے فرمایا مسکین یتیم مسکین کی مدد کر دے. مدد انج کریں کسی نے پتہ نہ لگن دیویں تے فوٹو نہ چھکی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شاید کوئی گل کردیاں کسی دے دل تے آ جاوے تے بندہ کاری لوے. ثواب یاد ہے کہ نہیں؟ آسمان کے ستاروں جتنے گناہ معاف، ریت کے ذروں جتنے گناہ معاف، سمندر کے قطروں جتنے گناہ معاف. آخر میں میرے مولا نے فرمایا اے عبادت جڑی اسی ساری رات کرتے رہے ہیں پاکاں دے دشمن. آخر میں میرے مولا نے فرمایا اور جانتے ہو لیلۃ القدر سے مراد کون ہستی ہے؟ بندیاں نو اگر قرآن دا پتہ ہوندہ تو 10 چھڑ دے. واہ بھائی گل اتھے آ گئی ہے نا جتوں میں گل شروع کی سی. اگر بندیاں نو پتہ ہوندہ تو 10 چھڑے. انہیں کہا مولا آپ قرآن کے وارث ہیں، آپ دین کے وارث ہیں، آپ شریعت مصطفیٰ کے وارث ہیں، آپ بتائیں گے کیونکہ لیلۃ القدر سے مراد کون ہستی ہے؟ خدا کی قسم جو بندہ اس جملے پہ بولے گا ساری رات کی اس کی عبادت ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا، اس کی منظوری بھی ہو جائے گی. میں اللہ نہیں کہہ رہا ہوں. مولا نے فرمایا لیلۃ القدر سے مراد ہے میری دادی فاطمہ الزہرا. تو بطول کے قاتلوں پہ لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے. یہی قرآن کے وارث آج یتیم ہو گئے. تیری ہائے نہیں نکلی جنہیں نکلنی چاہیے سی. آج کے دن کے لیے یہی فکرہ کہتا ہوں آج حسین یتیم ہو گئے. اللہ اکبر اجرکم اللہ. آج غازی یتیم ہو گئے. عزاداروں بس 18 رمضان کو علی کے 18 بیٹے علی نے بلایا فضہ کو کہا فضہ میری حویلی کو صاف کر. حویلی کو صاف کیا. عزاداروں میں مناسبت کا یہ مضمون نہیں پڑھا، حویلی کو صاف کیا گیا. علی نے امام المتقین امام نے اپنے سر سے امامہ اتارا. ایتھے غربت دا دینے آج نہ ویکھی، آج نہ سوچی کہ میں ہائے کرنی یا نہیں کرنی. آج زینب دی روم دی آوازاں ہوندی خوف دے دربارہ. عزاداروں اے بیبیاں نے جڑی پردیس یتیم ہو گیا اتھے ہائے لازمی کرا. ذاکر صاحب جنازہ پر آمد کراؤنا ہے تو جنازے دے سارے نہیں ہوندے، اوہی ہوندے نے جنہاں دا تعلق ہو. ساڑھے مولا دا جنازہ ہونا ہے اسی اعلان کرنا ہے شمس آباد دے محلے آنے ہو اگر علی نال تعلق ہے تے علی دے جنازے میں آ جاؤ. ہاں میری امامہ پہنا دی آوازاں مولا تواڈے پردے سلامت رکھے. مولا علی پاک نے نا حاجی صاحب 18 پترانوں پاک فضہ جنہ دے جھاڑو تے اللہ قرآن بناندے نا اس بی بی نے جھاڑو دیتا.
علی نے 18 بیٹوں کو 9 بیٹے ادھر کھڑے کیے، 9 بیٹے ادھر کھڑیے۔ ایتھے فکرے تے سید تے ہائے کرسڑ، جنہاں دے دل وچ محبت ہے وہ تے ہائے کرسی نا، کھڑے کر کے نا علی کی آواز آئی، میری بیٹی زینب پردیس میں یتیم ہو گئی آج زینب۔ ازاداروں قریب آئے، علی نے امامہ اتار کے زینب کے سر میں دیا، کہا بیٹی تیرے اپنے بھائی ہے، بیٹی تیرا اپنا گھر ہے، بیٹی تیرا اپنے بھائی ہے، بیٹی یہاں پردہ ہوا ہے، بیٹی اس گھر سے فرندہ بھی نہیں گزر سکتا، بیٹی ان 18 بھائیوں میں چل کے دکھا کہ زینب چلتی کیسی ہے۔ ازاداروں بی بی کے رونے کی آواز آئی، بابا مجھے شرم آتی ہے، بابا میں کیسے بھائیوں کے درمیان چلوں؟ ازاداروں جو 18 بھائیوں کے درمیان نہیں چل سکی، اللہ جانے